جو مجھ سے میری ماں کو چھیننا چاہتا ہے، جو میری ماں کو مجھ سے لینا چاہتا ہے، اپنی خدمت میں لینا چاہتا ہے، اس نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، ماں تم سے زیادہ بوڑھی ہے، 75 کی عمر آپ پار کر چکے ہو، ماں کی خدمت تم اب نہیں کر پاؤ گے، ماں کی جو ضروریاتی چیزیں ہیں تم خود بوڑھے ہو چکے ہو، کم نظر آتا ہے، آپ کو کم دکھائی دیتا ہے، اس لیے آپ ماں کو میرے حوالے کر دیں۔ میں اپنی ماں کو کیسے جدا کر دوں؟ اس کا چہرہ دیکھے بنا مجھے سکون نہیں ہوتا ہے، اس کی گفتگو کو سنے بنا میرے دل کو قرار نہیں آتا ہے، اس کو دیکھے بنا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، اس کے دیکھے بنا میں پانی نہیں پیتا ہوں، میں اس ماں سے کیسے جدا ہو جاؤں؟ میں اس ماں کو اس کو کیسے دیکھوں جس نے آج تک اپنے لال کو کبھی اپنے جگر سے دور نہیں کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا ہے، جب میں گھر میں آتا میری ماں بٹھا کر مجھ کو دعائیں دیتی ہے، اس لیے میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں۔ جب میری ماں مجھ سے کہتی ہے اے میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا، اے میرے لال تو نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، اس لیے میں اپنی ماں سے یہی کہتا ہوں ماں جب تک تمہارا سایہ میرے سر پر ہے میں اولاد ہوں تمہاری اور تم ماں ہو میری، اور جب تم مجھے لال کہتی ہو تو بڑھاپا بھول جاتا ہوں، جب مجھے بیٹا کہتی ہو تو میں بڑھاپا بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، عدالت کے دروازے پر یہ ماں اور بیٹا کھڑا ہے اور چھوٹا بیٹا آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر کے لاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بھائی اب تو مان جاؤ، عدالت میں کیس آ گیا ہے، اب تو مان جاؤ، میری ماں کا مجھے بھی شرط دے دیجئے۔ اللہ اکبر، ایسی اولاد ہونا چاہیے۔ آج دور حاضرہ میں بڑی اولاد اگر گھر میں ہے سب سے پہلے ماں باپ کو دھکا دے رہی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کو دور کر رہی ہے، ان کی چارپائیوں کو نکال کر باہر کیا جا رہا ہے، ان کو دھکوں کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، ان کی ایک دل میں سنی نہیں جا رہی ہے۔ کیا تمہیں اسی دل کے لیے ماں باپ نے پیدا کیا تھا؟ اپنے کاندھوں پر چڑھا کر ماں نے دودھ کی شکل میں تمہیں خون پلایا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر گھر کو بگاڑنے میں ہاتھ ہوتا ہے تو بڑے کا ہوتا ہے، اور یہاں آپ دیکھیے ایسے مسائل لاکھوں نہیں اربوں میں ایک ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے عدالت کے دروازے پر چھوٹا بھائی بڑے سے منتیں مانگ رہا ہے اور وہ گزارش کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، جس کے سامنے رو رہا ہے میری ماں کو مجھے دے دو، میری ماں کو مجھے دے دو۔ اے بھائی اگر تم 75 کے ہو گئے ہو تو اس کی کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے، تم بھی میری ماں کے ساتھ رہو، تم بھی ماں کے سامنے رہو۔ کہا کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماں باپ کی عظمت ہوتی ہے، یہ ماں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں، ذرا سی بات ہو گئی ماں باپ کے چہروں سے دور ہو جاتے ہیں، ذرا سی اگر ماں باپ سے انبن ہو گئی تو آج ہم ماں باپ کو اپنے دل سے جدا کر دیتے ہیں۔ ایک سنیے، اگر تم جب بچپن میں ناراض ہوا کرتے تھے تو ماں کو چین نہیں آتا تھا، باپ کو قرار نہیں آتا تھا، اگر تم بھوکے سو رہے ہو تو ماں ادھر نیند نہیں آ رہی ہے، ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، تم کیسے سونے والے ہو؟ آج تمہاری ماں نے کیا کھایا ہے تم نے کبھی نہیں پوچھا، آج تمہارے باپ نے کیا پیا ہے تم نے کبھی نہیں پوچھا۔ اے اس کے کاندھوں کی کمائی کھانے والوں، اپنے ماں کا دودھ پی کر زندگی کو گزر کرنے والوں، دوسروں کے کہنے میں آ کر ماں باپ کو ٹھوکر لگانے والوں، یاد رکھنا یہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کے رونے پر عرش الہی روتا ہے، آسمان روتا ہے، چاند سورج روتا ہے، شجر و حجر روتے ہیں، یہاں تک نہیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بے غور کر دیا ہے یقیناً تمہارا گھر جہنم میں ہونے والا ہے۔ جب تک اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ جب تک تم معاف نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے بھائی نے کہا تھا اے میرے بھائی تم بھی میرے ساتھ رہو، اس لیے رہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں کی خدمت کروں گا۔ تو اس نے کہا مرنے کو مر جاؤں گا، ماں کو نہیں چھوڑوں گا، ماں کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ آخر پوچھا گیا آخر ماں میں ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ماں میں کچھ نہیں ہے، جب میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور پیار محبت کی نظروں سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بچپن کا دور چل رہا ہے، بوڑھا واقعی ہو
گیا ہو، لیکن جب ماں اپنے لال کو پکارتی ہے تو لگتا ہے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ ماں کا پیار جو ہے مجھ سے کیسے دیکھا جائے گا، ماں کے پیار سے کس طرح دور ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک بنیے اور ماں باپ کے لیے بنیے۔ اس لیے اگر آپ کامیابی کی منزل پر جانا چاہتے ہیں، آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ماں باپ کے قدموں میں جھک جائیے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پیر ماں باپ ہے، سب سے بڑا رضامندی اگر کسی کی حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کی کرنا ہے۔ اگر ماں باپ ہمارے ہم سے راضی ہیں تو خدا راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہے تو ہم سے ساری کائنات ناراض ہے۔ اس لیے جو کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہے، جب وہی ناراض ہے تو کس کو راضی کرے گا تو؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ان میں سے ایک بنیے جو کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں اور ماں باپ کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ تم دور چلے جاؤ، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ میری تھالی میں کھاؤ، میرے گھر میں رہو، مجھ سے اچھا پہنو، مجھ سے اچھا کھاؤ۔ اور پیسہ یہ ہے، کمانے والا لال ہے، دعا کرنے والا ماں باپ ہوا کرتے ہیں جس گھر میں، اس گھر میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کے لیے برا وقت نہیں لاتا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی عظمت الگ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کا ادب و احترام کیجئے۔ ماں باپ سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدا مت کیجئے۔ اس بھائی کے حق میں، چھوٹے بھائی کے حق میں عدالت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بڑا بھائی چیخیں مار کر رونے لگتا ہے تو بھائی سے دیکھا نہ گیا، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہا جاؤ میں تمہیں تمہاری ماں کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر پیارے، ایسا پیار بھائیوں میں ہونا چاہیے، ایسا پیار ماں اور بیٹے کے درمیان ہونا چاہیے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہونا چاہیے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ماں باپ کی دولت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک روپے کا بھی ماں باپ نے کہیں ادھر سے ادھر کر دیا، ہماری نظر پڑی ہوئی ہے، نظر بندی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ لیکن کیوں کا مطلب جب تم سمجھ جاؤ گے، ان کی عمر میں آ جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے۔ ابھی تم کیوں کا مطلب نہیں سمجھتے، اس لیے انہیں معلوم ہے کیوں کیا ہوتا ہے، تو وہ اسی لیے کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو بھی کر رہے ہیں وہ بھلا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ تم ان سے بہتر نہیں جانتے، تم ان سے پہلے دنیا میں نہیں آئے ہو، تم بعد میں دنیا میں آئے ہو۔ اب جب بعد میں دنیا میں آئے ہو تو فیصلہ بھی بعد میں ماننا پڑے گا، پہلے آپ فیصلہ سنانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان یا نشان ہے، جس نے اپنے ہر کام میں اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے اور بادشاہ بنا کر ماں باپ کو رکھا، وہ دنیا میں بادشاہ رہے گا۔ آپ کہیں مت جھکو، لیکن ماں باپ کے سامنے جھکو، ماں باپ کی باتوں پر جھکو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراؤ اور ایسے کھڑے رہو جیسے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں غلام کھڑا رہتا ہے، بادشاہ کے سامنے غلام موجود ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عظمت کرو، ان کا احترام کرو، عزت کرو، اور جہاں مل جائیں، کیوں کہ یہ چند سانسوں کی زندگانی ہے، باقی پانی ہے، یہاں کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا نہیں، یہ تیرا نہیں، یہ مجھے چاہیے، وہ مجھے چاہیے۔ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، مونچھ والے اور اپنی بات کو منوانے والے، حکومتیں دنیا میں کرنے والے، سب دنیا میں فنا ہو گئے، کوئی بھی باقی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، نہ دولت سے بھرے گا اور نہ یہاں کی زندگی سے بھرے گا۔ موت جس دن آئے گی تو اس کو زبردستی لے کر چلی جائے گی، تیرا دل جانے کو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے جو ہے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو دلوں کو ٹھنڈک پہنچا کر جاؤ، کسی کے دلوں میں رہنا سیکھو، دعاؤں میں رہنا سیکھو، اور جو لوگ دلوں میں رہتے ہیں، دعاؤں میں رہتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں، مر کر بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر زندگی جیلی ہے تو وہ جیو جو دلوں میں رہو، دعاؤں میں رہو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے بدسلوکی نہ کریں، بلکہ ان کو عزت سے پیش آئیں۔ اگر کسی کو سامنے سے برا کہہ رہے ہو تو آپ ماں باپ کو برا مت کہنا۔ اس لیے ماں باپ کا دل ٹوٹا تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے برابر عذاب اس کا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے، اس کو کھایا ہے، اس کے دل پر ہاتھ ڈالا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے،
اس لیے ماں باپ کو تم سے کسی مطلب سے محبت نہیں ہوتی، اتنی ہی محبت بہت ہوتی ہے کہ تم ان کے جسم سے نکلا ہوا ایک وہ نطفہ ہو، ایک وہ ٹکڑا ہو جسے وہ جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور ہر ماں باپ دنیا کا پیار کرتا ہے، اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کے دل کو دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کا عذاب تمہارے بہت نزدیک موجود ہے، جبکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے میری وجہ سے یا میرے حکم کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں جائے، لیکن جب آپ اس طرح کا گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں ہے دنیا میں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبر پر جانے کی ہمیں، فاتحہ پڑھنے کی ہمیں، قرآن خوانی کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو آپ اگر فیس بک پر ہیں تو فالو کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو غلام مصطفیٰ مراد آبادی سے آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ اس کی